بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا بھائی جوان تھا، اسے جب بھی کوئی غلط کام ہو جاتا تو اماں میرے پاؤں پکڑ کر کہتی کہ باہر سب سے جا کر تو نے یہ کہنا ہے کہ یہ تو نے کیا ہے۔ میں کم عمر تھی، یوں اماں اور بھائی جیسا کہتی ویسا ہی کرتی۔ ایک دن بھائی سے ایسا گناہ ہو گیا کہ اماں نے فوراً مجھے بھائی کے کپڑے پہنا کر چارپائی پر بٹھا دیا اور بولی کہ یہاں سے ہلنا بھی نہیں ہے ورنہ تیرا بھائی بدنام ہو جائے گا۔ میں مان گئی، مگر کچھ دیر بعد یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب میرے پیچھے میرا نام میوش ہے۔ مجھے پیار سے سب مانو کہتے تھے، بلکہ سب نے نہیں، صرف باہر والے ہی مانو کہتے تھے۔ گھر والے تو مجھ سے پیار ہی نہیں کیا کرتے تھے، یا پتہ نہیں، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری امی مجھ سے زیادہ میرے بھائی کو پیار کرتی ہیں۔ ہم بس 2 بہن بھائی تھے، بھائی مجھ سے 3 سال بڑا تھا، شاید اسی لیے امی اس سے زیادہ پیار کیا کرتی تھی۔ لیکن ابو بھائی سے زیادہ مجھے چاہتے تھے۔ وہ امی کی طرح ہر وقت مجھے ڈانٹتے نہیں رہتے، بلکہ میری ہر خواہش کو پورا کیا کرتے۔ یوں بھائی امی کا اور میں نے جیسے ہی ہوش سنبھالا اپنی ماں کو بھائی کے پیچھے دیوانہ دیکھا۔ وہ اسے کسی دیوتا کی طرح پوجتی۔ وہ کوئی بھی فرمائش کرتا اسے جب تک پورا نہ کر لیتی انہیں چین نہ آتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میرے بھائی نے فرمائش کی تو اس وقت پیسے نہیں تھے، مگر میری ماں کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا انتظام کر کے اسے ہر وہ چیز دلا دیا کرتی، پھر چاہے اسے کسی سے ادھار ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ وہ اپنے بیٹے کو ناراض دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میں جب اپنی امی سے کوئی چیز مانگتی تو وہ کہتی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مگر بھائی کے لیے اس کے پاس ہر حل موجود ہوتا۔ ایک بار بھائی نے ضد کی کہ مجھے اچھی والی سائیکل خریدنی ہے۔ اس وقت ہمارے حالات اچھے نہیں تھے اور میرے ابو کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ بھائی کی فرمائش پوری کرتے۔ میرے ابو نے امی کو سمجھایا، نیک بخت لڑکے کو اتنا سر پر مت چڑھا، کل کو تیرے ہی سر پر ناچے گا۔ بچوں کی ساری خواہشات پوری نہیں کرنی چاہیے، کچھ ادھوری بھی ہونی چاہیے تاکہ انہیں صبر اور برداشت کی عادت پڑے۔ میری ماں نے یہ سن کر کہا کہ میں ہر صورت اپنے بیٹے کی فرمائش پوری کروں گی، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میرے ابو نے میری امی کو بہت سمجھایا کہ لاڈ پیار سے اولاد بگڑ جاتی ہے، اس پر سختی بھی رکھو، مگر میری اماں نے ابو کی ایک نہ سنی اور ہمیشہ وہ کیا جو ان کے دل نے اور بیٹے نے چاہا تھا۔ اس وقت میرا بھائی 7 سال کا اور میں 4 سال کی تھی۔ جب میری امی نے میرے بھائی کو سائیکل دلانے کے لیے میرے سونے کی بالیاں میرے کانوں سے اتار کر بیچ دی، میں تب بہت روئی تھی، کیونکہ وہ ابو نے مجھے سالگرہ پر تحفے میں دی تھی۔ لیکن میری ماں کو ترس نہ آیا، اس نے میری بالیاں بیچ کر میرے بھائی کو سائیکل دلا دی۔ میرے ابو کی میری امی کے سامنے ذرا نہیں چلتی تھی، یوں میرا بھائی ابو کی نسبت امی کے زیادہ قریب تھا۔ اکثر وہ ابو سے بدتمیزی سے پیش آتا، لیکن میری ماں اسے کچھ نہ کہتی، بلکہ الٹا اسے شے دیا کرتی کہ میری قسمت میں میرے ابو کا ساتھ زیادہ عرصے کے لیے نہیں لکھا تھا۔ جب میں 7 برس کی ہوئی تو میرے ابو کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ میرے بھائی اور امی کو تو شاید کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لیے کافی تھے، مگر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ ابو کے جانے کے بعد میرے لاڈ اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ ابو کی وفات کے بعد ہم لوگ اپنے دھدیال چلے آئے، جہاں ہماری پرورش اور کفالت کا ذمہ بڑے تایا اور چھوٹے چچا نے اٹھا لیا۔ میرے والد اکیلے رہتے تھے اور باقی سب چچا اور تایا دادا دادی کے گھر پر اکٹھے رہا کرتے تھے، اور اب ہم بھی ابو کی وفات کے بعد ان کے پاس سے منتقل ہو گئے تھے۔ میرے تایا اور چچا ہمارے بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے بھائی کو میرے کزن کی ایک کھلونا پستول پسند آئی۔ اب ہمارے سر پر باپ تو تھا نہیں جس کی کمائی سے اخراجات پورے ہو جاتے، اس لیے میری ماں نے میرے بھائی کو منع کر دیا کہ وہ اسے پستول نہیں دلا سکتی، لیکن میرے بھائی کی ضد تھی کہ اسے ہر صورت وہ پستول چاہیے۔ میرے بھائی نے کبھی نہ نہیں سنی تھی، اس لیے اس نے میرے کزن کی کھلونا پستول چرا لی۔ کزن نے اپنی ماں کو بتایا کہ میری پستول چوری ہو گئی ہے۔ جب تائی پوچھنے آئی تو میری ماں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے مجھے آگے کر دیا کہ میوش نے چرائی ہوگی پستول۔ بیٹا تو بالکل ایسا نہیں۔ تائی نے مجھے چور کہا اور 2 تھپڑ بھی لگا دیے۔ اس کے بعد اکثر ہی یوں ہونے لگا کہ جب بھی میرا بھائی کوئی الٹا کام یا شرارت کرتا، امی میرا نام لگا دیا کرتی اور مجھے سامنے کر دیتی کہ یہ اسی کا کام ہوگا، اور مجھے سزا مل جاتی۔ کبھی وہ اسکول میں بچوں کی کاپیاں پھاڑ دیتا تو کبھی ان کے لنچ باکسز کھا جاتا، لیکن نام ہمیشہ میرا لگا تھا، کیونکہ امی نے اسے یہی سکھایا تھا۔ جب تک میں چھوٹی تھی مجھے ان باتوں کی سمجھ نہ تھی، لیکن جیسے ہی میں بڑی ہوئی مجھے سمجھ آ گیا کہ میری ماں مجھے اپنے بیٹے کے لیے قربانی کا بکرا سمجھتی ہے۔ میں کم عمر اور نادان تھی، اس لیے جو میری ماں کہتی وہ مجھے کرنا پڑتا۔ ہر بار بھائی کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے وہ سب کے سامنے مجھے آگے کر دیتی اور سارا الزام مجھ پر لگا دیتی۔ ایک دن یوں ہوا کہ میرے بھائی نے اپنی کلاس کی ایک لڑکی کی کاپی پر اپنا نام اور نمبر لکھ دیا۔
اسے شاید یہ غلط فہمی تھی کہ وہ لڑکی اسے فون کرے گی، مگر وہ اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی اور واویلا مچا دیا۔ اس بار بھی میری ماں نے آگے کرنا چاہا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں آپ کے بیٹے کو بچانے کے لیے کیوں خود کو برا مناؤں۔ میری ماں کو شاید مجھ سے اس بات کی توقع نہ تھی، اس لیے اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ باہر جا کر سب سے یہ کہہ کر یہ تو نے کیا ہے۔ مجھے اپنی ماں پر ترس آ گیا اور میں نے باہر جا کر سب سے کہا کہ یہ میں نے کیا ہے۔ اس لڑکی کو یقین نہیں آیا، کہنے لگی کہ مانو تم یہ سب کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے جواب میں کہا کہ کل میری بھائی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، اس لیے اسے بدلہ لینے کے لیے میں نے یہ حرکت کی تھی تاکہ اسے تم سے مار پڑے۔ یہ سب سن کر وہ مجھے برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے۔ میرے بھائی سب کی نظروں میں اچھا بن گیا اور میں بری۔ میں کمرے میں جا کر رونے لگی۔ میری ماں ایسا کیوں کرتی ہے؟ ہمیشہ بھائی کو بچانے کے لیے مجھے آگے کر دیتی ہے، جیسے میں کوئی جیتی جاگتی انسان نہیں بلکہ بے جان گڑیا ہوں۔ میری ماں نے کمرے میں آ کر مجھے ڈانٹا اور کہنے لگی کہ بہنیں تو اپنے بھائی پر جان مار دیتی ہیں اور تم اس کو مصیبت سے نہیں نکال سکتی۔ میں نے پوچھا کہ بھائی نے آج تک میرے لیے کیا ہے؟ میرے سوال کا جواب ہے کہ مدد کرے۔ میں نے پھر پوچھا بھائیوں کے کیا کوئی فرض ہوتے ہیں؟ وہ یہ کہہ کر میرے کمرے سے نکل گئی کہ سارے فرض بہنوں کے ہوتے ہیں، بھائی کا کوئی فرض نہیں ہوتا۔ میری ماں کے اس رویے سے میرے اور بھائی میں بچپن ہی سے ایک دیوار کھڑی کر دی گئی تھی۔ اس نے کبھی مجھے بہن کا درجہ نہیں دیا تھا، ہمیشہ میری تذلیل کرتا رہتا۔ مجھے کہتا کہ تم اس دنیا میں صرف اس لیے آئی ہو کہ میری غلطیوں کا الزام اپنے سر لے سکو۔ میری ماں اس کی ایسی باتوں پر مسکرا دیتی اور میں رونے لگ جاتی۔ میں اکثر سوچتی کہ کہیں میں ان کی سوتیلی بیٹی تو نہیں، یا پھر وہ کہیں سے مجھے اٹھا کر تو نہیں لائیں جو ایسا سلوک کرتی ہیں۔ چھوٹے ہوتے تو میں نے ابو سے یہ بات پوچھی بھی تھی، تب انہوں نے کہا تھا کہ خبردار ایسا کبھی سوچا تو تم میری اولاد ہو اور میری سب سے پیاری بچی ہو۔ دن یوں ہی گزر گئے۔ آئے دن میرے بھائی کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر میری ماں نے اس کو بگاڑ دیا تھا۔ وہ ایک آوارہ اور بدمعاش بن چکا تھا۔ میری چچا زاد بہنیں اور بھائی ہمیں پسند نہیں کرتے تھے، مگر مجبور تھے کیونکہ ہم بھی اس تھے۔ میرے بھائی نے آتے جاتے اب ہماری کزن کو چھیڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اکثر اس کو تنگ کرتا اور اس کے پوچھنے پر نام مجھ پر لگا دیتا کہ بانو نے کہا تھا۔ یوں میری کزن مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ ایک دن میرے بھائی نے اسے اکیلا دیکھ کر اس سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی۔ میری کزن نے اسے تھپڑ مارا اور سب گھر والوں کو شور مچا کر بلا لیا۔ میں اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی جب میری ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے آتے ہی میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے کہا کہ اماں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ اپنے بھائی کو بچا لو، اس کا الزام اپنے سر پہ لے لو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں اور تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں، صرف تم ہی اسے بچا سکتی ہو۔ میں ایک بار پھر اپنی ماں کے ہاتھوں مجبور ہو گئی اور باہر جا کر کہا کہ میں نے یہ سب کروایا تھا۔ میری چچی نے سب کے سامنے میری چٹیا پکڑ کر مجھے بہت مارا۔ میں اس کی بیٹی کے خلاف سازشیں کرتی ہوں۔ میں چپ چاپ مار کھاتی رہی اور میری ماں اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے گئی۔ اس دن کے بعد سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آج کے بعد کسی کا ساتھ نہیں دوں گی۔ بہت بار میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی ماں سے پوچھوں کہ اسے بیٹیاں کیوں پسند نہیں، مگر ہر بار یہ بات میرے دل میں ہی دب جاتی تھی۔ اسے صرف اپنے بیٹے سے پیار تھا۔ میری ماں نے اپنے بیٹے کو شاید دے کر اسے اتنا بگاڑ دیا تھا کہ اب کوئی غلط کام کرتے وقت وہ بالکل نہیں جھجکتا تھا۔ ایک دن پھر اس نے کوئی گناہ کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب کی بار اس نے کیا ہے، مگر میری ماں نے میرے پیر پکڑ کے مجھے اللہ کا واسطہ دیا اور کہا کہ زندگی میں آخری بار بس اپنے بھائی کو بچا لو، پھر کبھی نہیں کہوں گی۔ اس دن رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب میں نے کھڑکی سے نیچے دیکھا کہ کوئی تیزی سے گھر کے اندر داخل ہوا ہے اور ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ آخر کیا معاملہ ہے، یہ اتنا گھبرایا ہوا کیوں تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری ماں میرے کمرے میں آئی۔ آتے ہی وہ میرے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ اپنے بھائی کو بچا لے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ ہوا کیا ہے، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہتی رہی کہ آج پھر اپنے بھائی کو بچا لے۔ اس نے ہاتھ پیر جوڑ کر مجھے راضی کر لیا۔ میں وہی کروں گی جو وہ کہے گی۔ میں اس شرط پر مانی کہ یہ آخری بار ہے، آج کے بعد میں اس کے کسی غلط کام کو کسی غلط کام کو خود پر نہیں لوں گی۔ میں تنگ آ گئی تھی اس روز کے تماشے سے، مگر یہ سوچ کر حامی بھر لی کہ یہ آخری بار ہوگا۔ میری ماں خوش ہو گئی اور زندگی میں پہلی بار اس نے میرا ماتھا چوم لیا۔ میری ماں نے مجھے میرے بھائی کے کپڑے پہننے کو کہا۔ جب میں نے کپڑے پہن لیے تو مجھے چارپائی پر بٹھا کر کہنے لگی کہ یہاں سے ہلنا مت ورنہ تیرا بھائی بدنام ہو جائے گا۔ میں نے اس کے کہنے میں آ کر حامی بھر لی کہ جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ میری ماں نے زندگی میں پہلی بار مجھے پیار کیا تھا۔ میں اس کے پیار کو ترستی رہی تھی۔ اس کے پیار کے بدلے تو میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔
میں نے سوچا پتہ نہیں میرے بھائی نے کیا کر دیا ہے، مجھے چارپائی پر بیٹھے 5 منٹ ہی ہوئے ہوں گے جب مجھے اپنے پیچھے کسی چیز کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرے پیچھے ایک خون آلود چاقو پڑا ہوا تھا۔ میں بے اختیار ڈر کر اسے اٹھا لیا کہ یہ کس کا ہے اور یہاں کیسے آیا۔ عین اسی لمحے ہمارے پوشن کا دروازہ کھول کر کافی لوگ اندر تھے۔ انہوں نے میرے کپڑوں اور میرے ہاتھ میں اس چاقو کو دیکھ کر کہا، یہی ہے وہ، پکڑ لو اسے، جانے نہ پائے۔ میرے ہاتھ سے چاقو چھوٹ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اتنا تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میرے بھائی نے کچھ بڑا اور غلط کام کر دیا ہے اور یہ لوگ میرے بھائی کے دھوکے میں مجھے پکڑ رہے ہیں۔ اور لوگوں نے مجھے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ میرا ذہن معاف ہو کر رہ گیا کہ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے۔ میرے بھائی نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ میری ماں نے اسے بچانے کی خاطر مجھے جیل میں پہنچا دیا۔ تھوڑی دیر بعد لیڈی کانسٹیبل اندر آئی۔ اس نے آتے ہی میرے منہ پر تماچا رسید کیا۔ کڑک دار انداز سے وہ پوچھنے لگی، بتاؤ تم نے قتل کیوں کیا؟ قتل؟ سن کر میرے تو ہوش و حواس سے خطا ہو گئے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ میں نے تو کوئی قتل نہیں کیا۔ لیڈی کانسٹیبل نے پھر ایک تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ مجھے گالی دے کر کہنے لگی کہ تم جھوٹ بولتی ہو۔ سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے مردانہ لباس پہنے کسی کو گھر کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر گھر سے چیخوں کی آواز کے ساتھ پکڑی گئی ہو جس کے ساتھ قتل ہوا ہے۔ کون قتل ہوا ہے؟ میں نے دہل کر پوچھا۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، واہ، اتنی معصوم قاتل پہلی بار دیکھی ہے جس نے قتل کیا ہے اور اسے یہی معلوم نہیں کہ قاتل کون ہے۔ میں نے رو کر قسم کھائی کہ میں نے قتل نہیں کیا اور نہ ہی مجھے کچھ پتہ ہے۔ وہ پوچھنے لگی کہ پھر قتل کس نے کیا؟ یا تو تم نے کیا ہے یا پھر تم قاتل کو جانتی ہو۔ اس کی بات پر میں چپ ہو کر رہ گئی کیونکہ میری ماں نے مجھے قسم دی تھی کہ میں اپنا منہ نہیں کھولوں گی۔ اس رات اس نے مجھے بہت مارا۔ میں چپ چاپ مار کھاتی رہی لیکن زبان نہیں کھولی۔ اگلے دن میری ماں مجھ سے ملنے آئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ کس کا قتل ہوا ہے تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہارے چچا زاد بہن کا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میری ماں بتانے لگی کہ تمہارا بھائی اس بیچاری بچی کے پیچھے پڑا ہوا تھا، روز مجھے کہتا تھا کہ میری شادی اس سے کروا دو۔ میں نے تمہارے چچا سے بات کرنی چاہیے مگر انہوں نے کہا کہ آپ کے آوارہ اور نکٹھو بیٹے کو اپنی بیٹی ہرگز نہ دوں گا۔ بس اسے سن کر غصہ آ گیا۔ آدھی رات کو اس کے کمرے میں گھس گیا اور اس کی عزت پر حملہ کر دیا۔ اس نے مزاحمت کی تو اسے چاقو مار دیا اور خود ڈر کے مارے گھر آ گیا۔ لوگوں نے قاتل کو ہمارے گھر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی لیے وہ پیچھے پیچھے بھاگے چلے آئے۔ انہوں نے بس مردانہ کپڑے دیکھے تھے، اس لیے میں نے تمہیں وہ کپڑے پہنا دیے۔ میں اپنا بڑھاپے کا سہارا اپنے بیٹا نہیں کھو سکتی، اس لیے تمہیں مجبور کر دیا کہ تم اس کا الزام اپنے سر لے لو۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ مجھے اپنی کزن کے مرنے کا بہت دکھ ہو رہا تھا اور اس سے زیادہ یہ دکھ ہو رہا تھا کہ میرے بھائی نے اس کی جان لی تھی۔ میری ماں نے اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں ڈال دیا اور کہنے لگی، تم ہمیشہ اپنے بھائی کو بچاتے آئی ہو، اس بار بھی بچا لو۔ اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی، زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ تمہیں تمہارے ابا کی قسم، اپنے بھائی کو بچا لو اور تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں تمہارے لیے بڑا وکیل کروں گی۔ عورتوں کو سزا نہیں ملا کرتی، تم بھی بچ جاؤ گی۔ لیکن اگر میرا بیٹا پکڑا گیا تب اسے ضرور سزا ملے گی۔ وہ اس وقت اتنا رو رہی تھی کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ بچا اور میں نے وہی کیا جو میری ماں نے مجھے کہا۔ میں نے پولیس کے آگے اعتراف جرم کر لیا۔ میں نے ہی اپنی کزن کا قتل کیا۔ میرے سارے رشتہ دار باری باری جیل آتے اور مجھے کوستے، مجھے گالیاں دیتے، مجھے تانے دیتے اور چلے جاتے۔ چچا اور چچی کا اجڑا چہرہ دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا۔ وہ بھی جیل میں مجھے ملنے آئے تھے۔ چچی نے تو مجھے دیکھتے ہی مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ سب باری باری آئے تھے۔ مجھے امید تھی کہ میرا بھائی ضرور آئے گا، وہ شرمندہ ہوگا، چاہے وہ وہی کہنے آئے جو ماں نے کہا تھا، لیکن آئے گا صحیح۔ میں روز اس کا انتظار کرتی کہ وہ شکریہ کہنے ہی آ جائے گا، مگر وہ کیا آتا۔ اس دن کے بعد سے تو میری ماں نے بھی کبھی چکر نہیں لگایا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دونوں بھول گئے تھے۔ جیل میں یوں ہی دن گزرنے لگے، لیکن پہلے مجھے بہت مارا اور پیٹا جاتا تھا، مگر پھر تھانے میں ایک نئی انسپیکٹر آئی اور یہ کیس اس کو دے دیا گیا۔ اس نے نئے سرے سے تحقیقات شروع کی۔ میں چپ رہی کیونکہ پھر وہ یہی پوچھتی کہ قتل کس نے کیا ہے۔ اس انسپیکٹر نے کیس عدالت میں دے دیا اور یوں میری پیشی ہو گئی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار عدالت دیکھی تھی۔ اس سے پہلے میرا بڑا شوق تھا یہاں آنے کا، مگر اس طرح نہیں جس طرح ہتھ کڑیوں میں لائی گئی تھی۔ میں وکیل بننا چاہتی تھی مگر قسمت نے مجھے مجرم کے طور پر یہاں لا پٹخا تھا۔ اس دن میں نے اپنی ماں کو دیکھا، وہ وہاں آئی تھی۔ میرے لیے کسی نے وکیل نہیں کیا۔ مجھے امید تھی کہ شاید میری ماں مجھے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گی، مگر اس نے عدالت آ کر یہی کہا کہ میں اعتراف کر لوں ورنہ پولیس مجھے چھوڑ کر اصل قاتل کو ڈھونڈ لے گی۔
عدالت میں پہلی ہی پیشی پر میں نے اعتراف کر لیا اور عدالت نے اگلی پیشی پر فیصلہ سنانے کا حکم دے دیا۔ وہ لڑی انسپکٹر اکثر مجھے دیکھا کرتی تھی، شاید اسے مجھ پر ترس آتا۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ تم گھر جا سکتی ہو کیونکہ ہماری تفتیش کے مطابق تم قاتل نہیں ہو۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ میں قاتل نہیں؟ وہ کہنے لگی کہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق اس لڑکی کی موت سے پہلے اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی، کرنے سے رہی، اس لیے مجھے یقین ہے تم قاتل نہیں ہو، تم جاؤ گھر، میں یہ کیس بند کر دوں گی۔ میں خوشی خوشی گھر کی جانب چل دی کہ میں تو بچ گئی ہوں اور اب میرے بھائی کو بھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ پولیس کیس بند کر رہی ہے۔ میں گھر کے کھلے دروازے سے اندر آ گئی، مجھے اپنی ماں کے کمرے سے باتوں کی آواز سنائی دی تو میں وہاں چل دی۔ میں اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس سے پہلے میں اندر داخل ہوئی تو اپنا نام سن کر میرے قدم رک گئے۔ میری ماں میرے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ آج اس نے بھری عدالت میں اعتراف جرم کر لیا تھا، اگلی پیشی پر عدالت مہوش کو سزا دے دے گی، پھر ہمارے سر سے بلا ہی ٹلے گی۔ میرا بھائی کہنے لگا بیچاری مانو، ہو سکتا ہے اسے سزائے موت ہو جائے، اب میری گناہوں کی سزا اپنے سر پر کھول لیا کرے گا۔ اس کی بات سن کر میری ماں نے قہقہ لگایا تھا۔ میرا بھائی مزید کہنے لگا ویسے ماں آپ نے آج تک اس کو اتنی ہوشیاری سے استعمال کیا ہے، آج تک پتہ نہیں چلنے دیا کہ وہ آپ کی سوتیلی بیٹی ہے، وہ مر جائے گی تو اس کے حصے کی جائیداد بھی مجھے مل جائے گی۔ واہ بھئی واہ، داد دینی پڑے گی آپ کی چالاکی، کیسا پلان بنایا ہے۔ میری ماں ہنسنے لگی تھی، وہ نفرت سے کہہ رہی تھی کہ میں تو بچپن ہی سے اسے مہوش سے نفرت کرتی آئی ہوں، مجھے اس میں اپنی سوتن کا چہرہ نظر آتا تھا، اس لیے میں نے کبھی اسے اپنی اولاد نہیں سمجھا۔ اس کی ڈائن ماں نے پہلے میرے شوہر کو پھنسا لیا، پھر خود مر گئی اور یہ مصیبت ہمارے گلے چھوڑ گئی، ساری عمر اسے جھیلا ہے، اچھا ہے اسی بہانے جان چھوٹے گی۔ یہ سب سن کر میرے سر پر آسمان پھٹ گیا تھا۔ میں نے بے یقینی سے کمرے کے اندر جھانک کر دیکھا تو وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہے تھے۔ تو کیا میں جو سوچا کرتی تھی وہ کہیں میں سوتیلی تو نہیں، وہ کیا سب سچ تھا؟ وہ میری سگی ماں نہیں تھی، اسی لیے ایسا سلوک کرتی تھی۔ اپنے فائدے کے لیے اس نے مجھے ہمیشہ استعمال کیا اور آج بھی وہ دوہرا فائدہ لینے جا رہی تھی۔ اس کا بیٹا جیل جانے سے بچ جاتا اور میرے حصے کی جائیداد کا بھی حقدار بن جاتا۔ مجھے اپنے کانوں سے بھی سن کر یقین نہیں آ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زندگی بھر جس ماں اور بھائی کی خاطر قربانیاں دیتی آئی تھی وہی میری جان کے دشمن نکلے تھے۔ ان لوگوں کو میں انہی کی خاطر جیل میں اپنی بدنامی کروا کر آئی ہوں اور وہ مزے سے میری موت کی باتیں کر رہے تھے۔ میں الٹے قدموں پولیس اسٹیشن واپس چلی آئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ انسپکٹر مجھے دیکھ کر حیران ہوئی، کہنے لگی تم تو گھر چلی گئی تھی، پھر یہاں واپس کیوں آئی ہو؟ میں نے اپنے آنسو پونجھتے ہوئے کہا کہ میں یہاں واپس اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ کو اصل قاتل کا پتہ بتا سکوں۔ میں جانتی ہوں کہ اصل قاتل کون ہے۔ وہ جوش سے کھڑی ہوگی اور پوچھنے لگی کہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ میرا بھائی، اسی نے یہ قتل کیا اور اس سب میں میری ماں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ انہی لوگوں نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں یہ جرم اپنے اوپر لے لوں۔ میرے بیان کے بعد پولیس نے میرے بھائی اور امی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میرے سوتیلے رشتوں کو گرفتار کر لیا۔ میری سوتیلی ماں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ عین موقع پر بازی پلٹ جائے گی، عدالت نے میرے بھائی کو سزائے موت سناتی۔ میری سوتیلی ماں اب پاگل ہو کر گلیوں میں روتی ہے اور اپنے سر پر خاک ڈالتی ہے۔ وہ پچھتاتی ہے کہ کاش اپنے بیٹے کی تربیت اچھے سے کر لیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اگر وہ اپنے بیٹے کی کرتوت میرے سر پر ڈالنے کے بجائے اسے اچھا انسان بناتی تو ہو سکتا ہے صورتحال مختلف ہوتی، بلکہ یقیناً صورتحال مختلف ہی ہوتی اور میرا بھائی بھی مختلف انسان ہوتا۔ آج کل میں وکیل بن رہی ہوں اور میرا ارادہ ہے کہ اپنی جیسی لڑکیوں کے حق کے لیے لڑوں گی اور ان کے حق کے لیے آواز اٹھاؤں گی۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ دوسروں کا ظلم سہنا اپنے ساتھ زیادتی ہے، شاید میں ہی اس کی ہر غلطی کا بوجھ اپنے سر نہ لیتی، لیکن خیر اب کیا ہو سکتا ہے۔ میرا آپ سب سے یہی کہنا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ برا کریں گے تو اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، مکافات عمل ہو کر رہتا ہے، اندھیر نہیں ہے، مکافات عمل ہو کر رہتا ہے، مکافات عمل ہو کر رہتا ہے، ہو کر رہتا ہے، کر رہتا ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔